سارا بوجھ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا گیا. کہیں 10% اضافہ، کہیں 25% اضافہ، کہیں دگنا. جو لوگ 75,000 اور 1 لاکھ کی آمدن رکھتے ہیں مہینے کی، ان کا جو ٹیکس ہے وہ دگنا ہو جائے گا. جو لوگ زیادہ آمدن رکھتے ہیں، کسی کا ٹیکس 40% بڑھ رہا ہے، کسی کا 50 بڑھ رہا ہے، کسی کا 60 بڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ ایک چیز ہوئی ہے جس کے بارے میں کم از کم اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا، مفتاح صاحب یا آپ میں سے کوئی بہتر بتا سکتا ہے، کہ جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا. یعنی آپ نے جو حکومت کا ٹیکس بنا 35% کے حساب سے یا 40 یا 45% کے حساب سے، وہ جو ٹیکس کی رقم آپ ادا کریں گے اس پر بھی آپ ٹیکس ادا کریں گے. حالانکہ وہ آمدن حکومت کی ہے اور ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ آدمی جو ٹیکس دینے والا ہے. یہ منطق کوئی سمجھ میں نہیں آتی. حالت یہ ہے کہ دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، بچوں کے کھانے پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو میڈیکل سرجیکل گڈز ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا، جو خیراتی اسپتال ہیں، جو آج پاکستان کی جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کا آپ یہ سمجھیں کہ بیک بون ہے، وہ سروسز دیتے ہیں جو اور کوئی نہیں دے پاتا. اور بہت بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے، ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا. تو ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ اگر ہم آج صرف ٹیکس کی اگر بات کریں تو کیا حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتی تھی؟ یہ ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم جو لوگ آگے ہی افراط زر سے پسے ہوئے ہیں، جو مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں اس ملک کو، چھپاتے نہیں ہیں، آپ ان پر ہی اضافی بوجھ ڈالیں؟ کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا آپ کو وہ 200 ارب کا ٹیکس جو یہ ایل پی جی اور ڈیزل میں اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو اس میں آپ کو نہیں ملتا، آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی؟ اگر آپ صرف جو اسمگلنگ ہو رہی ہے آج ڈیزل اور ایل پی جی کی، آپ اسی پہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ کلیکٹ کر لیں، آپ کو یہ کوئی دیگر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج ایک حقیقت ہے ملک کی. ہم حکومت کے اخراجات کی بات کریں، اگر حکومت مجھ سے یہ توقع رکھتی ہے کہ میں دودھ پر ٹیکس دوں گا، میری تنخواہ میں سے اضافی ٹیکس کاٹے گی، اور اس حد تک کاٹے گی کہ ایک طبقہ ملک میں ایسا بھی ہے جس کی آدھی آمدن حکومت لے جائے گی. یہ دنیا میں بہت کم ممالک میں ہے کہ آپ کی آدھی آمدن حکومت لے جاتی ہے، اور وہ ممالک ہیں جہاں پیدائش سے مرنے تک حکومت پوری ذمہ داری آپ کی حکومت لیتی ہے. وہ لوگ 50% ٹیکس لیتے ہیں. ہم آج یہ توقع کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا کریں گے اور حکومت اپنے اخراجات 25% بڑھائے گی. اگر آپ نے عوام پہ بوجھ ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے، اپنے اخراجات کم کرتے. عوام کو نظر آتا کہ ہماری حکومت ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے، اس نے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. آج مجموعی طور پر 500 ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کی صورت میں. یہ 500 ارب آپ 22% سود پہ بازار سے اٹھائیں گے، اضافی قرضہ لے کر آپ یہ پیسے بانٹیں گے.
کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے؟ کیا یہ پاکستان کی وہ سیلریڈ کلاس برداشت کرے گی جو آج مہنگائی میں پس رہی ہے؟ کہ آپ یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا ایک سال اگر اس ملک کے ایم پی اے گلیاں اور سڑکیں نہ بنائیں کیا ملک میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس 500 ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے. میں آپ کو بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 1/3 رقم سیدھی جیبوں میں جاتی ہے. تو ہم کس قسم کی حکومت چلا رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے لیکن عوام پر بوجھ ڈالے جائیں گے. اربوں روپے کے سینکڑوں ارب کے سگریٹ بنتے ہیں، آپ کے سامنے بنتے ہیں، کھلم کھلا چوری ہو رہی ہے. ہر آدمی جانتا ہے. کیا ایف بی آر کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے سگریٹ استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے سگریٹ پر وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ بنانے والوں سے بھی ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے؟ اور ہمیں قرضے لے کر 20-22% سود پر قرضے لے کر ہم عوام پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں. جس ملک کا سود 6 سال میں 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ جائے. آج پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ یہ جو 30,000 ارب تمام حکومتیں مل کر خرچ کریں گی، اس میں سے 10,000 ارب 1/3 سود ہے. تو کس طرح ملک چلے گا؟ ماضی میں کچھ جگہ ہوا کرتی تھی، ہم غلط فیصلے کرتے تھے، یہ پیسے بانٹتے تھے ایم پی اے میں، یہ کام گزارا ہو جاتا تھا. اچھا نہیں ہوتا تھا لیکن ہو جاتا تھا. لیکن آج تو آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آج تو فزیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی عیاشیاں برداشت کر سکیں. آج تو آپ کو اپنے خراجات کم کرنے کی ضرورت ہے.